माजिद जहांगीर साहब ने कुछ बातें की थी, उसमें बस कुछ मासूमाना गुजारिशात। वसीम बदामी अख्तार ने कहा ये टोयोटा करोला गाड़ी आपकी हुई, और सबने तालियां बजाई, उन्होंने माहौल। वसीम भाई और इकरार भाई ने पैसे खा लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे बड़े हरदिल अजीज़, बहुत ही काबिल एहतराम, पाकिस्तान के बहुत सीनियर अदाकार 50-50 के नाम के हवाले से कौन उनसे वाकिफ़ नहीं, जनाब माजिद जहांगीर साहब ने कुछ बातें की थी, उसमें बस कुछ मासूमाना गुजारिशात करनी है। मैं इस वक्त भी मक्का मुकर्रमा में अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लोगों ने कुछ चीज़ें भेजी थी। मैंने कहा था कि मैं अभी उम्रे की ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो जाऊँ, उसके बाद देखूँगा। तो मैंने उम्रा परसों किया, उसके बाद मैंने सब देखा, और फिर मैंने सोचा था एक अपनी गुजारिश रिकॉर्ड करवा लूँगा, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, चूँकि फ़ैमिली के साथ हूँ, अम्मी अबू वगैरह सबके साथ हूँ, इसलिए। बल्कि इससे पहले कि मैं बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये मंज़र बड़ा ज़बरदस्त था, ये देख लें आप भी, और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ। ये इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्राम शेयरिंग इट विथ यू गाइस। क्या कहने, और अल्लाह ताला आप सबको खाना खुदा की ज़ियारत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, और ये मंज़र आप सब, हम सब अपनी आँखों से बार बार देखें। तो सरकार गुजारिश है, माजिद जहांगीर साहब ने कुछ बातें की। भाई एक तो ये वीडियो माजिद भाई के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है। माजिद भाई ने जो कहा, अगर उससे 10 गुना ज़्यादा भी कहते। उन्होंने एक आध जगह ये भी कहा कि वसीम बादामी, किशमिशी, अखरोटी, पता नहीं क्या क्या, वो उसके आगे 4 गालियाँ भी लगा देते, तो भी कोई मसला नहीं है। माजिद भाई हमारे बड़े हैं, माजिद भाई ज़ाहिर बीमार हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो कोई मतलब तो उनके ख़िलाफ़ या उनके हवाले से इस पर कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं अपनी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूँ। ज़ाहिर नेकी का सेगमेंट जिस अंदाज से होता है आप लोग सब इस पर देखते हैं, मैं बस क्विकली एक दो बातें कर देता हूँ। एक तो ये कि ये पूरे का पूरा सेगमेंट जिसके हवाले से माजिद से बात कर रहे हैं, ये इकरार भाई ने शेयर किया है अपने फेसबुक पेज पर ना, पूरा सेगमेंट। तो एक गुजारिश करूँगा कि वो सेगमेंट जाके देख लें, ताकि यानी आप लोगों से गुजारिश करूँगा वो सेगमेंट जाके देख लें, ताकि एक बात तो ये कि उन्होंने ज़रा मेरे हवाले से बहुत कुछ कहा और इकरार भाई के हवाले से भी कहा, ज़ाहिर है। तो बहुत सारे जुमले ऐसे जो उन्होंने कहे जो कि मेरे ज़बान से अदा ही नहीं हुए हैं उस पूरे सेगमेंट में। मैं हाँ करता रहा हूँ। ये मेरा और इकरार का मजाक भी है सेगमेंट के हवाले से। इकरार कहता है यार आप कुछ तो बोला करें सेगमेंट में। मैं कहता हूँ भाई ये तू देखे सेगमेंट, ये सेगमेंट मेरे रेस्ट का टाइम है। और इकरार बहुत ज़बरदस्त अंदाज से करते हैं, बेहतरीन अंदाज से करते हैं सेगमेंट। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। और इकरार मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा, और मैं अपने बिसात के मुताबिक जो हो सकता है हम अपने तौर पे उस पर कंट्रीब्यूट ही करते हैं। अब ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें भाई, मामला ऐसा हो गया तो खैर चलें इसको छोड़ते हैं। तो माजिद भाई ने 3-4 बातें की। एक तो माजिद भाई ने ये कहा, वो पूरी, अगर मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के भी सुना सकता हूँ लेकिन लंबी बात हो जाएगी। एक वो माजिद भाई इस पर कह रहे हैं बार बार के, उन्होंने मुझे कहा आपको क्या चाहिए, मैंने कहा गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा देखिए जी ये जो टोयोटा करोला गाड़ी खड़ी है ना, बस ये आपकी हुई। वसीम बदामी अख्तार ने कहा ये टोयोटा करोला गाड़ी आपकी हुई, और सबने तालियां बजाई, उन्होंने माहौल बना दी। और ये वो अव्वलन इस तरह की बात नहीं हुई। दोयम, मेरे मुंह से तो इस पूरे सेगमेंट में लफ्ज़ गाड़ी अदा नहीं हुआ है, ठीक है। सोयम, इकरार भाई ने भी ये कहा कि हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए गाड़ी अरेंज करें। चाहारुम, सबसे अहम बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं इसमें टोयोटा पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि उन्होंने इस पर बहुत फोकस किया। यानी माजिद भाई खुद कह रहे हैं कि मुझे मेहरान गाड़ी तो ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने पहले टोयोटा कहा था तो मैं टोयोटा क्यों नहीं दी, ठीक है। और माजिद भाई कह रहे हैं कि सबने ऑन एयर कहा, उन्होंने इंटरव्यू में कहा बार बार कि जी वसीम बदामी इकरार ने कहा कि टोयोटा आपकी हुई, और सबने तालियां बजाई। तो गुजारिश ये है ख़वातीन हज़रात कि क्या आप मेरी इस बात को यकीन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी, और नहीं कर सकते हैं तो जाए शान रमज़ान देखें। शान रमज़ान के सेट पे आज तक टोयोटा करोला गाड़ी खड़ी नहीं हुई। शान रमज़ान के सेट पे टोयोटा करोला गाड़ी आई ही नहीं है आज तक। तो अब बस मैं इससे आगे अब मैं कुछ नहीं कहता। इकरार ने कहा कि बाद में एयरवे के मालकान की जानिब से हमने वो मेहरान के पैसे अरेंज करके उनको मेहरान गाड़ी ऑफर की। ये सिर्फ इकरार का दावा नहीं है, माजिद भाई इसकी तस्दीक कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि 10-12 लाख रुपए जमा हुए उसमें। तो आप वो सेगमेंट देखें आप सब, और उसमें देखें कि ऐलानात 10-12 लाख के हुए हैं या उससे कम के हुए हैं, 4-6 लाख के हुए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात वो कह रहे हैं कि सामने वो काउंटर चल रहा था स्क्रीन पे जिसमें लिखा हुआ था 12-15 लाख रुपए जमा हो गए। तो आप लोग जाएँ उस सेगमेंट पे और देखेंगे ऐसा कोई काउंटर चल रहा है या नहीं चल रहा। पांचवी बात, ये आप लोग बताएं कि इस पर क्या करना चाहिए, क्या इस तरह के सेगमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में एक मसला है और वो मसला हल नहीं होगा, मसला रहेगा। वो मसला क्या है, आप ऐसा करें, दुनिया में आपका कोई भी आदमी हो ना जो जानने वाला, जो चैरिटी करता हो, कोई भी आदमी हो दुनिया का, उससे पूछें कि क्या जितनी रकम का वादा होता है उतनी ही रकम आती है
یا نہیں آتی؟ اچھا دیکھیں، میں یہاں پہ رک کے بات کو، میرے لیے بڑا آسان تھا یہ کہنا اس ویڈیو کے شروع میں کہوں کہ بھائی اس سیگمنٹ کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے یار، یہ تو سیگمنٹ سے پہلے اقرار مجھے بتاتا ہے کہ بھائی آج یہ گیسٹ ہے، میں سیگمنٹ میں ساتھ کھڑا جاتا ہوں، ہاں ہم کرتا ہوں، سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کیونکہ بھائی مجھے نظر آ رہی ہے ایک چیز کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو میں کیوں کہوں یہ بات. تو خیر، تو جتنے پیسے آپ مجھ سے کسی سے پوچھیں کہ جتنے پیسے پلیج ہوتے ہیں کیا اتنے ہی پیسے آتے ہیں، یا آپ دنیا کے کسی آدمی سے پوچھیں. اور بھائی عمران خان سے بڑا کوئی نام نہیں ہے نا پاکستان میں چیریٹی کے حوالے سے، معتبر نام میرے خیال میں آج کی تاریخ میں عمران خان سے بڑا کوئی نہیں ہے. ابھی انہوں نے کی نا ایک سیلاب زدگان کے لیے، تو یہ بحث ہوئی نا کہ اتنے پیسوں کا وعدہ ہوا لیکن آئے اتنے پیسے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا مرضی کا ہوتا ہے. اب کیا کریں اس پہ؟ مسئلہ کیا ہے، سیلاب زدگان کے لیے ایک نشریات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، اس پہ کروڑ روپے کا وعدہ ہوا، کروڑ روپے نہیں ہے 70 لاکھ روپے ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ 70 لاکھ روپے لگا دیں گے سیلاب زدگان پہ. ٹھیک، اس سیگمنٹ میں کیا مسئلہ ہے، جن کے لیے پیسوں کا وعدہ ہو رہا ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں، اعلان ہو رہا ہے ٹی وی پہ، اعلان ہو گیا مثال کے طور پہ 100 روپے کا، ہم نے کہہ دیا صاحب آپ کے لیے 100 روپے کا اعلان ہو گیا، آئے 70 روپے. اب کیا کریں؟ اور وہ صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ کھا گئے 30 روپے تو میرے، تو کیا کریں؟ اس کا آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پانچویں یا چھٹی بات جو بھی ہے، چھٹی بات، وسیم بھائی اور اقرار بھائی نے پیسے کھا لیے، یہ کام کیسے کریں گے ہم؟ کوئی طریقہ کار ہوگا نا. آپ لوگ سیگمنٹ دیکھتے ہیں، اسکرین پہ ایک نمبر آتا ہے اکاؤنٹ نمبر، آپ لوگ کیش تو نہیں دے رہے ہوتے نا ہمارے ہاتھوں میں، یہ اکاؤنٹ نمبر کس کا ہوتا ہے؟ یہ میرا ہوتا ہے، یہ اقرار بھائی کا ہوتا ہے کیا؟ یہ ایئر بھائی کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے. تو یہ پیسے کس طرح کھائے جائیں گے، اس کی کوئی صورت ہوگی نا، تو یہ کس طریقے سے ہوگا یہ کام. تو یہ بس میری سے بس یہ گزارشات ہیں، باقی سارا میں نے کہا میں کوشش کروں گا، بلکہ میں اللہ کے گھر کے پاس ہم بیٹھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس گھر کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ ماجد بھائی کو جلد از جلد صحت کامل عطا فرمائے. اور ماجد بھائی سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں. ہاں جو میرے بھائی لوگ وہاں گئے انٹرویوز کرنے، بڑے اچھے ویوز شوز بھی شاید آ گئے ہوں گے، بڑے سب قابل احترام بھائی ہیں میرے، بڑے زبردست کام کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے بھائی آپ لوگ سارے. اس میں کسی کی بات کو سن کے یہ کہنا کہ یہ ان کا موقف ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کا موقف تو ہے، یہ صحیح ہو یا غلط، اسی کی بنیاد پہ جج بن جانا اور پھر فیصلہ صادر کر دینا، یہ کرنا چاہیے. یہ آپ لوگ سوچ لیں، جو لوگ انٹرویوز کر رہے تھے آپ لوگ سوچ لیں، مجھے نہیں پتا. یعنی اس میں ہمارا ایک بھائی کہہ رہا ہے، میرا پیارا بھائی کو یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وسیم بادامی نے جو گاڑی دنیا بھر کے سامنے آفر کی وہ کیوں نہیں دی آخر. یہ پروگرام یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، فیس بک پڑا ہوا ہے، دیکھ تو لو کہ کوئی گاڑی پرومس کی ہے نہیں کی ہے، وہ دیکھ تو لو. اس سیٹ پہ ٹویٹا گاڑی نہیں پڑی ہوئی یار، تھوڑا سا. سو میری بس جاتے جاتے گزارش سے بھی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی ایک سنی سنائی بات پہ فیصلہ صادر کر کے دیکھیں. اگر کسی نے ماجد بھائی کی بات سنی اور اس نے کہا یار انہوں نے یہ کہا ہے کیوں کہا ہے، یہ سوال ابھرنا بالکل ٹھیک ہے. اس کی بنیاد پہ جج بن کے آگے فیصلہ صادر کر دینا. یا مثال کے طور پر چلیں آج بات ہو رہی ہے تو میں وہ ارشد بھائی کے میرے حوالے سے میں نے کبھی اس پہ وضاحت بھی نہیں دی اور ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کیا بات ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا بات ہے، اور اس کو بس کچھ لوگوں نے، تعداد کم ہے، بہت بہت کم ہے لیکن جتنی بھی ہے میں ان سے مخاطب ہوں. او جی یہ تو ارشد شریف سے اس کا، یہ ارشد شریف کا ہے. بھائی ارشد شریف صاحب سے آن ایئر میری ایک تلخی ہوئی، بالکل ہوئی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، چونکہ انہوں نے کچھ کہا تھا مجھے کچھ ایپیسوڈز پہلے کچھ کہا تھا جو کہ مجھے لگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے کہ جی آپ فلاں سے ملتے ہیں یہ وہ. اور میں نے ان سے آن ایئر بھی اس وقت کہا تھا جب انہوں نے مجھ سے بات کیا، میں نے بڑے آرام سے کہا تھا کہ ارشد بھائی ایسا نہیں ہے، میں تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کیا ہے اسلام آباد میں تو اسلام آباد گیا ہی نہیں پچھلے 2 مہینوں میں. تو آپ بعد میں جب یہ ساری تلخی ہوئی مینجمنٹ کے لوگ انوالو ہوئے، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یار تمہارا تو یہ مزاج نہیں ہے، تم کیوں اتنا ہائپر ہو گئے. میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں والی بات تھی کہ ایک یہ انہوں نے یہ کہا تھا. ارشد صاحب سے بات ہوئی، ارشد صاحب نے کہا اور مینجمنٹ نے مجھے کمیونیکیٹ کیا کہ بھائی میں وسیم کو نہیں کہہ رہا تھا یہ بات، میں وسیم پر رکھ کے کسی کو یہ بات سنا رہا تھا. میں بتانا چاہ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ فلاں سیاستدان، میں نام لے لیتا ہوں شہباز شریف، فلاں عسکری حکام سے ملا ہے، غالباً باجوہ صاحب کی بات کر رہے تھے وہ غالباً، اور وہ چھپ کے ملے. تو میں اس پر رکھ کے کہہ رہا تھا کہ وسیم یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ان سے ملیں، یہ سچ نہیں ہے کہ آپ ان سے ملیں. میں اس انداز سے بات کہہ رہا تھا. بعد میں ارشد صاحب نے اس پہ کھل کے ویلاگز بھی کر دیے، ان کے اب آخری کے ویلاگز دیکھیں کہ ڈگی میں بیٹھ کے کون ملا تھا، وہ شہباز شریف صاحب کی انہوں نے بات کی. تو اس وجہ سے ایک معاملہ ہوا، اس کے بعد یہ غلط فہمی دور ہوئی، اس کے بعد میری ارشد صاحب کی بات ہوئی. اس کے 2 یا 3 دن بعد ہم لائیو بیٹھے ہیں، 2-3 دن بعد. ایک ہوتا ہے نا 8-10 سال ہو گئے ہوں، 8-10 مہینے ہو گئے ہوں تو تلخی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی 2-3 دن بعد. تو بیک گراؤنڈ میں کچھ ہوا ہوگا نا جو کہ ہم 2-3 دن بعد بالکل پیار محبت سے بیٹھے تھے. اور ایسے نہیں بیٹھے تھے کہ ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، اچھے طریقے سے بیٹھے تھے، زبردست طریقے سے بیٹھے تھے. اس کو لے کے پتہ نہیں کیا باتیں. تو بھائی صرف سنی سنائی باتوں. ارشد بھائی کا تو ایک معاملہ ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے تو میں نے آن ایئر کہا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے
ان کے منہ پر کہا ہے کہ مجھے آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے، تو اس کا مطلب جو ان کے ساتھ ہوا میں اس کی حمایت کرتا ہوں، یہ مطلب لعنت ایسی سوچ پہ. تو یہ صرف اس انداز سے باتوں کو سن سنا کے آگے کر دینا، کیا یہ روش ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ اس کا فیصلہ کیجیے گا. مشورہ ضرور دیجیے گا بائی دا وے کہ یہ کیا کیا جائے. ٹویوٹا کرولا والی گاڑی کی بات میں نے آپ سے عرض کر دی، پیسوں والی بات میں نے آپ سے عرض کر دی. مہران گاڑی دی گئی، انہوں نے خود مانا ہے، ظاہر مہران گاڑی پیسوں سے آئی ہوگی نا، تو یہ سارا میں نے آپ سے عرض کر دیا. تو اب کیا کرنا چاہیے، کیا اس طرح کے سیگمنٹس ختم کر دینے چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، آپ مشورہ دیجیے گا. اور ایک بار پھر دعا ہے کہ ماجد بھائی، بلکہ میں ماجد بھائی کے پاس سے رابطہ کوشش کرتا ہوں، ابھی سعودی عرب میں ہوں تبھی کر رہا ہوں، ورنہ پاکستان جا کے کروں گا انشاءاللہ. اور میں نے جب ماجد بھائی کے پاس جانا ہے تو میں نے یہ ساری باتیں نہیں کرنی ان سے. جنید بھائی ایک بات کہتے تھے، جنید بھائی کا کسی بندے سے بڑا اختلاف تھا، میں نے ان سے کہا اگر آپ کا ان سے آمنا سامنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو جنید بھائی نے کہا میں یہ کروں گا کہ میں اپنی جوتی اتاروں گا، ان کے ہاتھ میں دوں گا اور کہوں گا حضرت یا یہ میری جوتی آپ کے ہاتھ میں اور میرا سارا ہے، آپ تسلی کر لیں، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں. تو میں یہ کروں گا ماجد بھائی کے آگے جا کے، کیونکہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں. لیکن باقی حوالوں سے جو گزارشات تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف بار بار نصیب فرمائے.